الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، ابھی کے زمانے میں بدشگونی ایک بہت بڑی المناک مصیبت بن چکی ہے۔ غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں بدشگونی کو خود ان کے برے اعمال کرنے کی وجہ سے بتایا۔ قرآن کریم میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی اور ذو الحجہ کی فضیلت بیان فرمائی، باقی دنوں کے فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ فضیلت بیان فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دنوں کی کوئی فضیلت نہیں، باقی دنوں میں بھی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے الٹ پلٹنے میں ان عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین، آسمان، دن اور رات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرتے پتہ چلا کہ دن اور رات کوئی بھی بغیر فضیلت کے نہیں ہے۔ رمضان المبارک اور ذو الحجہ کی جو فضیلت قرآن کریم نے بیان کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دنوں اور باقی مہینے میں مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، وہ بدشکون ہے، نحوست والی ہے، بالکل بھی اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ نے کہا کہ غور و فکر کرو۔ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، کہ تمہارے خود کے برے اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر نحوست آ رہے ہیں، مصیبت آ رہی ہے۔ یہ مہینے نحوست نہیں ہے، دن نحوست نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی اگر تلاوت کرتے ہیں
اگر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو شروع میں ہی آتا ہے کہ ایک بستی والوں پر فرشتہ اللہ کے نبی آتے تھے، اللہ کے نبی آئے، ایک نبی آئے اس کو قتل کر دیا، دوسرے نبی آئے اسے بھی ختم کر دیا۔ تو اس اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس گاؤں والوں پر بارش کو بند کر دیا، پانی بند کر دیا، قحط پڑ گئی، کچھ نہیں، دھان نہیں، کھیت نہیں، پانی نہیں۔ تو وہ لوگ نبیوں کو منحوس سمجھنے لگے، نبیوں کو منحوس سمجھنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ ہمارے گاؤں سے جلدی نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں پانی نہیں برستی، تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں کھیتیاں نہیں ہو رہے۔ اسی لیے وہ لوگ نبیوں کو بھگا دیتے تھے گاؤں سے۔ وہ لوگ کہتے تھے قالوا طائرکم معکم، کہ تمہارے ساتھ نحوست لگی ہوئی۔ اللہ کے نبی کو کیا بولتے تھے کہ تمہارے ساتھ نحوست لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے سے نحوست نہیں آئی، اللہ کے نبی کے اس بستی میں آنے سے کھیتیاں نہیں مری، قحط سالی نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کیا، اللہ کے نبی کو مانا نہیں، اس کو گاؤں سے نکال دیتے تھے اور کہتے کہ تم اگر ہمارے گاؤں میں رہو گے، ہم اگر تم کو نہیں مانیں گے تو ہمارے تمہیں نہ ماننے کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں قحط سالی پڑ جائے گی، اسی لیے تم یہاں سے بھاگو۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہمیں بارش چاہیے تو ہمیں نبی کو ماننا چاہیے، اگر ہمیں قحط سالی سے بچنا ہے تو نبی کو ماننا پڑے گا، نہیں، بلکہ وہ لوگ نبی کو ہی منحوس سمجھنے لگے۔ قالوا طائرکم معکم، وہ لوگ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ نحوست لگی ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کیا، ان کو اپنے اعمال پر پچھتاوا نہیں ہے، ان کو اپنے برے اعمال پر پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ جو نبی آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو نبی آتے ہو ہمارے بستی میں تم نحوست لے کر آتے ہو، اگر ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں تو بارش ختم ہو جاتی ہے، بارش رک جاتی ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو بھگا دیا، نبیوں کو نہیں مانا، اس نہ ماننے کی وجہ سے قحط سالی پڑی، بارش رک گئی، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ نبی آئے تو بارش رکی، نہیں، بلکہ نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے بارش رک گئی۔ اور ایک 19ویں پارے کی آیت ہے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جب بھی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ان کے لیے بد دعائیں کر دی تو ان کے اوپر مصیبتیں آ جاتی تھیں، تو قوم کہتی تھی قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں اور آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ہم انہیں بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ تمہارے اوپر مصیبت اور تکلیف جو آ رہی ہے وہ کس وجہ سے آ رہی ہے، کس وجہ سے آ رہی ہے۔ 8ویں پارے کی آیت ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، اے نبی آپ فرما دو کہ آؤ میرے پاس آؤ، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے وہ چیزیں ظاہر کروں گا، بیان کروں گا جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام کر دیے ہیں۔ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، نمبر 1 پر حرام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی تھی، اور وہ صالح علیہ السلام کو دوش دیتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر قحط سالی آتی ہے، ہمارے اوپر بارش نہیں آتی ہے، ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ صالح علیہ السلام کو وہ دوش دیتے تھے، لیکن صالح علیہ السلام کو دوش دینے کے لائق دوش کس کو ہونا چاہیے؟ ان کے خود کے عمل پر ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ قرآن کریم تعلیم دیتا ہے قل تعالوا
وَاتَّقُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم اپنے اولاد کو فقر کے غرض سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو یہ بات سمجھ میں آئی نہیں کہ ہم جو صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، نہ ماننے کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے، ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہے وہ نبیوں کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے آ رہی ہے، وہ ان کو سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے بستی میں آتے ہو، تم جب جب بھی ہمیں دعوت دیتے ہو ہمارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، اسی لیے وہ کہتے تھے قالوا طیرنا بک وبمن معک، ہم تمہیں اور تمہارے اوپر ایمان لانے والے کو منحوس سمجھتے، برا سمجھتے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری جو نحوست ہے وہ تمہارے اوپر کس وجہ سے ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ مہینہ ستمبر کا چل رہا ہے، یعنی صفر المظفر کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا دوسرا قمری مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ تو صفر المظفر، سفر کا ترجمہ ہوتا ہے خالی، سفر کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ خالی، بولتے ہیں نا صفر زیرو، کیا نمبر آیا؟ صفر لایا، صفر۔ تو صفر سے سفر بولتے ہیں خالی۔ عرب حضرات اس دوسرے مہینے میں اپنے گھر کے ساز و سامان اور سارے مال و دولت لے کر جنگ میں نکل جاتے تھے، گھر کو خالی کر دیتے تھے، ساری چیزیں لے کر دوسری جگہ جنگ کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے نکل جاتے تھے، اور وہ لوگ کامرانی کے ساتھ لوٹتے تھے۔ اسی لیے آگے کیا کہا؟ صفر المظفر، وہ خالی جس کے اندر گھر ہو خالی، جب باہر جائے تو کامرانی اور کامیابی کے ساتھ لوٹے، صفر المظفر۔ تو یہ دوسرا مہینہ ہے، اور صفر المظفر کے تعلق سے ہماری قوم میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہے، بدشگونی ہے، بہت زیادہ غلط عقیدے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے قرآن پاک کی دو واقعہ سنایا، ایک سورہ یاسین میں واقعہ سنایا، قالوا طائرکم معکم، کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے بستی سے نکل جاؤ، جب بھی تم ہمارے بستی میں آتے ہو تو تمہارے ساتھ نوست آتی ہے، قحط پڑی آتی ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا بتایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کہتے تھے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نحوست سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے بارش بند ہو جاتی ہے، مصیبتیں آتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم پر کس وجہ سے مصیبتیں آتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تم اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہو، اس وجہ سے تمہارے اوپر نحوست آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، اور تم ہمیں دوش دیتے ہو۔ یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اس دوسرے مہینے میں بہت سارے لوگ غلط خیال رکھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفر کس کو بولتے ہیں؟ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سفر وہ مہینہ ہے، سفر ایک بیماری ہے۔ سفر کیا ہے؟ ایک بیماری ہے جو انسان کو لگ جائے تو وہ کھاتا ہی رہتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا نہیں، اسے جول بقر کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں سفر کے مہینے۔ دوسرا عقیدہ کچھ لوگوں کا ہے کہ اس مہینے میں مصیبتیں، پریشانیاں بہت زیادہ آتی ہے، اگر کسی بھی کام کا آغاز کرے، کسی بھی کام کی ابتدا کرے تو وہ کام انتہا تو پہنچتی نہیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہے، اس مہینے میں نئے گھر نہیں بنانا چاہیے، شادیاں نہیں کرنی چاہیے، نئے دلہن نہیں لانا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ غلط عقیدہ ہے۔ اور نمبر 3 پر کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سفر جگر اور پسلی کے درمیان ایک کیڑے کا نام ہے، جو انسان کو جب لگ جاتا ہے تو جب تک وہ اسے مار نہ ڈالے، ختم نہ کرے، تو وہ سفر اپنا کام کرتی، یعنی سفر جس کو بھی لگ جائے وہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔
تو یہ سارے غلط عقائد ہے. اس عقیدے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احتراز کرنا چاہیے، اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہیے. ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کے حکم سے، پریشانیاں آتی ہیں اللہ کے حکم سے، اچھائی اور بھلائیاں بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے. ڈرنے کی بات ہے. قرآن کریم نے کہا ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے خود عمل کی وجہ سے آتی ہے، دین کے منحوس ہونے کی وجہ سے نہیں، کسی مہینے کے منحوس ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمارے جو برے اعمال ہیں، ہم جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، رحم نہیں کرتے ہیں، ان برے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے اور ہم مہینے کو دوش دیتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک حدیث پڑھی، عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا عدو ولا طیارۃ ولا سفر. بروایت حضرت جابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کا لگ جانا، مرض کا لگ جانا، الو، ستارہ، سفریہ، یہ سب فضول کی باتیں. کیا ہے؟ فضول کی باتیں. ایک حدیث میں ہے لا عدوى ولا طیارۃ ولا غول، لا عدوى ولا طیارۃ ولا غول. اگر اس مہینے میں مصیبت آ گئی، بیماریاں لگ گئی تو کیا کہیں گے کہ سفر المظفر، سپٹمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی وجہ سے مصیبت آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی. تو یہ کیا ہے؟ غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی. ولا طیارہ، طیارہ کہتے ہیں بدشگونی لینے. نیک شگونی لے سکتے، بدشگونی نہیں لے سکتے. آپ کے گھر میں کوئی شخص آیا، لائٹ چلی گئی، آپ نے کہا کیا یار منحوس آ گیا، کیا کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کی وجہ سے لائٹ چلی گئی. نیک شگونی لے سکتے. آپ آئے تو ہمارے گھر میں اولادیں پیدا ہو گیا، آپ آئے تو ہمارے گھر میں رزق بڑھ گیا. نیک شگونی لے سکتے، بس شگونی لینا جائز نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے الطیارۃ شرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے. 3 مرتبہ فرمایا الطیارۃ شرک ثلاثا، بدشگونی لینا شرک ہے. جس نے بدشگونی لیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا. اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ شریک. اب اس کو بیماری لگی، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس وجہ سے بیماری آئی. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے. بیماری کس نے دیا؟ اللہ نے دی. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سفر المظفر کی وجہ سے بیماری آئی. ہم لوگ ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، والقدر خیرہ و شرہ. ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہے، چاہے وہ اچھا ہو، ہماری قسمت میں جو کچھ بھی تقدیر میں لکھا ہے اچھا بھلا، وہ سب کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ نے ہی لکھا ہے. تو ہمارے اس عقیدے کے خلاف ہوا یا نہیں کہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں بیماری آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی؟ تو اس کے لیے حدیث میں کیا کہا؟ الطیارۃ شرک، کہ بدشگونی لینا شرک ہے. اسی میں ایک حدیث ہے لا عدوى ولا طیارۃ ولا غول. غول کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے زمانے میں صحراؤں میں یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ کچھ شیاطین صحرا میں رہتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، چٹیل میدان میں رہتے ہیں. جب لوگ اس راستے پر جاتے ہیں، اس جگہ سے گزرتے ہیں، کراس کرتے ہیں، تو وہ شیطان بھیس بدل کر کے دوسرے کا روپ لے کر کے اس کو بھٹکا دیتے. یہ افواہ تھی عرب کے زمانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیارۃ ولا غول. تم جو یہ سوچتے ہو کہ شیطان اس میں رہتا ہے اور وہ روپ بدلتا ہے، بھیس بدلتا ہے اور وہ راہگیر کو بھٹکاتا ہے، تو یہ غلط ہے. کوئی راہگیر کو بھٹکاتا نہیں، کوئی وہاں شیطان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی. اگر ہم لوگ بھی یہ سوچتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے. شوال کے مہینے کو بھی عرب حضرات کیا سمجھتے تھے؟ منحوس سمجھتے تھے. اس کے لیے حضرت عائشہ کہتی ہے
کہ شوال کے مہینے کو عرب لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کون سے مہینے میں کی؟ شوال کے مہینے، اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں۔ اگر شوال کا مہینہ منحوس ہوتا، اگر شوال کا مہینہ کیا ہوتا؟ منحوس ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس مہینے میں نکاح نہ فرماتے اور اس مہینے میں رخصتی نہ فرماتے۔ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے بڑھ کر کسی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی سے بڑھ کر کسی کی رخصتی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہم سب کے نبی ہے، سب سے بڑے نبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کون سے مہینے فرمایا؟ سفر المظفر، شوال کے مہینے، اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں کی۔ تو یہ حضرت عائشہ کہتی۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب مصر فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہوا۔ فتح ہونے کے بعد حضرت عمرو بن عاص اس وقت کے کیا تھے؟ گورنر مصر کے۔ تو دریائے نیل، مصر کا دار و مدار معیشت پر دریائے نیل کا تھا۔ دریائے نیل سے اکثر و بیشتر کھیتی سینچتے تھے، اس کو پانی پہنچاتے تھے۔ تو دریائے نیل جب جب بھی سوکھ جاتا تھا تو زمانہ جاہلیت سے یہ رواج تھا۔ سارے حضرات یہ واقعہ سنے بھی ہے، لیکن ماں سبق سے جو تعلق ہے اس کے مطابق بتا دیتا ہوں۔ دریائے نیل جب بھی خشک ہو جاتا تھا تو وہ ایک خوبصورت لڑکی کو دلہن کے روپ میں بنا کر کے، سجا کر کے اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے۔ اچانک ایک لہر آتی تھی اور وہ لہر اس خوبصورت لڑکی کو، دلہن کو موج میں لپٹے ہوئے اس کو ختم کر دیتے تھی۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ لڑکی گئی تو گئی کہاں۔ حضرت عمر کے زمانے جاہلیت سے چل رہا تھا۔ حضرت عمر کا جب زمانہ آیا اور حضرت عمر بادشاہ بنے تو اس وقت بھی دریائے نیل خشک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک لڑکی کو کیا کرنا پڑے گا؟ بلی کا بکرا بنانا پڑے گا، ایک لڑکی کو دریا میں دینا پڑے گا، تب دریائے نیل جاری ہوگا، ورنہ جاری نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مشورہ کرتا ہوں حضرت عمر سے۔ حضرت عمر سے مشورہ کیا کہ یہاں کے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو نئے نویلے دلہن کی شکل میں اس دریا میں پھینک دو، جس کی وجہ سے دریا پھر سے کیا ہو جائے گا؟ چالو ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر نے ایک خط لکھ کر بھیجا، کہا کہ جاؤ اس خط کو دریا میں ڈال دے۔ جیسے ہی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کو دریا میں ڈالا، ویسے ہی دریائے نیل چالو ہو گیا۔ اس خط کے اندر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا، کیا لکھا تھا اس خط کے اندر؟ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چالو ہو جا، جاری ہو جا، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتی ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں تمام یتیم اور بیواؤں کے لیے ایسی چیز تیار کر کے جاؤں گا کہ قیامت کے دن تک وہ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، کوئی بھی سڑک پر کیلے کے چھلکے نہیں کھائیں گے، بھیکاری پھرتے ہوئے ادھر ادھر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا تو ان کے پاس اتنا پاور تھا کہ وہ پانی کا انتظام دوسری جگہ سے کر دے۔ انہوں نے لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا، اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ فوراً ہی وہ جاری ہو گیا، اور جاری ہوتے اتنا موسلا دھار جاری ہوا کہ آج تک وہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔ 13 تیزی کا ایک عقیدہ ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک نوستیں آتی ہے، بلائیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے۔ پھر 13 تاریخ کو سفر کے مہینے میں 13 تاریخ کو بہت سارے فقراء لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، وہ کہتے ہیں 13 تیزی دے دو۔ کیا کہتے ہیں؟ 13 تیزی دے دو۔ تو یہ بھی ان کا عقیدہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو ہمیں ان سب غلط عقائد سے بچنا چاہیے اور ہم سب کو عقیدہ توحید پیدا کرنا چاہیے
کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ بھلا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، وہ سب اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہماری تقدیر میں الٹ پھیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آئے گی، تکلیفیں آئے گی، تمہارے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، تمہارے اپنے آپ پر قابو نہ رہنے کی وجہ سے، آپس میں الفت و محبت سے نہ رہنے کی وجہ، جھگڑنے کی وجہ سے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اور سفر جیسے مبارک مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ تیرہ تیزی کے اندر شادی نہیں کرتے ہیں، کسی بھی نئے کام کا شروع نہیں کرتے ہیں، بولتے ہیں 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک یہ منحوس ہے، اس کے اندر کوئی بھی کام شروع کرنے سے نحوست آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، وہ کام صحیح سے نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے عقائد کیا ہے؟ غلط ہے، ہمیں اپنے عقیدے درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور توہم پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے۔